سونے کو پیوریفائی کرنے کے لیے جلا رہے ہیں. اس خدمت کی وجہ سے آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی دنیا لے گا. راستے میں ایک آدمی بیٹھا ہے، اس کے پاس بات کریں گے تو آپ کو دنیا کے سارے غم چلے جائیں گے. اس نشے کی عبادت کا مزہ چاہیے. دونوں چیزیں آپ آگ میں ڈال رہے ہیں. یہ ایک چیز کیوں آپ کچرا بھی آگ میں ڈال رہے ہیں، سونا بھی آگ میں ڈال رہے ہیں. کچرا آگ میں اس لیے ڈال رہے ہیں، آپ کچرے کو برباد کر دینا چاہتے ہیں. وہ پورے کا پورا کچرا، جو گھاس ایکسٹرا تھی، وہ گھاس کو جلا کر ختم کر کر وہ گھاس نہیں رہنا، اسے فنا کرنے کے لیے جلا رہے ہیں. اسی طرح آپ سونے کو جلا رہے ہیں. سونے کو فنا کرنے کے لیے نہیں جلا رہے ہیں، سونے کو پیوریفائی کرنے کے لیے جلا رہے ہیں. ایک ہی آگ میں دونوں جلے، ایک ہی جنگ میں دونوں کٹے، ایک ہی جنگ میں دونوں پیاسے رہے، لیکن اس کو جو جلنا تھا برباد ہونے کے لیے جلنا تھا، اس کو مومن کو جو کٹنا تھا، جلنا تھا، ہاتھ کٹنا، یہ سب مومن کو چمکنے کے لیے تھا. اور جب تک جو سونا نکلتا کیسا رہتا معلوم؟ دیکھ کو ہی صرف باریک بین کو نظر آئے گا سونا، پتھر اور سونے میں فرق نظر نہیں آتا. سونا جو نکلتا افریقہ میں زیادہ نکلتا ہے کہتے، پتھر نکلتا ہے کہتے. تو پتھر اور سونے میں فرق نہیں معلوم ہوتا. وہ سونا رہے، وہ لوہا رہے، وہ چاندی رہے، یہ تمام چیزوں کو سونا بن کر جویلری شاپ کی زینت بننا ہے. سونا تجھے آگ میں جلنا ہوگا. جب تک سونا جلے گا نہیں، سونا چمکے گا نہیں. سونا رہتے ہوئے بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں کرے گا. اٹ از اے گولڈ دیٹ آلسو گولڈ. لیکن یہ گولڈ آگ میں جلا، مشکلیں اٹھایا، رمضان کے روزے رکھا، فجر کی نماز میں نیند چھوڑا، ماں باپ کی اطاعت میں، باپ کی خدمت میں نیند گئی تو اس نیند کو قربان کیا. بہنوں کی شادیوں میں محنت کرنے کے لیے اپنا بزنس گیا، جانے دیا. تو یہ جو مومن تھا، یہ مومن کو چمکنا ہے، یہ مومن کو حضور کی امت میں بن کر حضور کے سائے میں محشر کے میدان میں آنا ہے. تو اس کو جلنا ہوگا، اس کو امتحان اٹھانا ہوگا. آپ یاد رکھ لیں، آپ جس چیز کو، جو عمل آپ اللہ کے لیے کریں گے، اس عمل کے لیے آپ کو دنیا چھوڑنی پڑے گی. آپ کو اللہ والدہ دیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ والدہ کی خدمت کر کر میں جنت میں چلے جاؤں. اس خدمت کی وجہ سے آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی دنیا لے گا، لے کر آپ پاس ہونے کے بعد آپ کو دے دے گا. ایگزام میں اپلائی کرتے ہی کیا کرتے ہیں؟ گیو یور مارک شیٹ، گیو یور TC، سب لے لیتے نہیں؟ کیوں لے لیے؟ امتحان کے بعد اس کے ساتھ اور ایک ڈگری رکھو، تم نہ دیں گے واپس. 10th میں لے لیتے، مارک شیٹ دیو، سارے مارک شیٹ دیو، لے لیے امتحان کے لیے نا. امتحان کے بعد وہ 10th کی مارک شیٹ، +2 کی مارک شیٹ آتی نہیں کیا ہاتھ میں؟ 10th کی مارک شیٹ بھی آ جاتی، +2 کی مارک شیٹ بھی آتی، اس کے ساتھ BA کی مارک شیٹ کے ساتھ BA کی ڈگری آتی. تو آپ جس چیز سے اللہ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے اور آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس میں ضرور آپ کو جلنا پڑے گا. نیند جائے گی، چین جائے گی، پیسہ جائے گا، سکون جائے گا، سب کچھ جائے گا. اور آپ وہ نیک کام کر رہے ہیں، آپ سے سب کچھ جا رہا ہے. مبارکبادی ہے، آپ سونے کی طرح چمکنے والے ہیں انشاءاللہ. ہر چیز میں کہہ رہا ہوں، ہر چیز میں میں کہہ رہا ہوں، چمکانا ولی. اور جتنا اللہ سے آپ قریب ہونا چاہیں گے، اتنا دنیا آپ سے اللہ چھین لے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ جاتے ہیں، گئے، راستے میں ایک آدمی بیٹھا ہے، نیک آدمی. اس کے پاس ایک نہر جا رہی ہے، میٹھا پانی پی رہا ہے، اور اس کے ادھر جانب ایک باغ ہے. وہ باغ میں جا کر تربوز کھا رہا ہے، عبادت کر رہا ہے. کام ہی وہی ہے، عبادت کرنا، ٹھنڈا پانی پی لینا، باغ میں جا کر پھل کھا لینا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کتنے سال سے تم عبادت کر رہے ہو؟ کہا 80 سال سے. 80 سال سے یہ پانی مل رہا ہے اور پھل مل رہا ہے، کچھ کمانے کی ضرورت نہیں. اچھا، لیکن ایک دعا کر رہا ہوں میں اللہ سے،
وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. پوچھے کیا ہے دعا؟ میں اللہ کے عشق کا رتی مانگ رہا ہوں. یعنی عبادت تو اب کر رہا ہوں، ڈیوٹی سمجھ کر رہا ہوں، اللہ کے پیار میں عبادت کروں، اللہ کی معرفت میں عبادت کروں. اس کا رتی مجھے اللہ کی معرفت میں عبادت کیسی رہے گی معلوم؟ آپ کو کھینچے تو بھی مسجد سے باہر نہیں جائیں گے، قرآن آپ کے ہاتھ سے نکال لیے تو بھی سمجھ گئے. اگر اللہ کو 1% بھی معرفت بولتے آ جانے جاتا ٹھکانے والا، اور پورے معرفت کے دکانہ کھول لے کو بیٹھے ہی ان کو معرفت معلوم نہیں. ہاں معرفت پہلے ڈر لگتا ہے زمانے میں، ہوں بولے تو فراڈ، وہ بولے تو وہاں فراڈ ہے، یہاں بولے تو یہاں فراڈ ہے. معرفت بول کو پورا لوٹ لیں گے، آپ کا جیب بھی نہیں رہے گا، جھبا بھی چھینا لیں گے آپ کا، بچے کو بھی غلام بنا لیں گے. سب کیا کیا چل رہا ہے معرفت. اصل معرفت والا کون ہے؟ جس کے ساتھ آپ 1 دن رہیں، 2 دن رہیں، 3 دن رہیں، 4 دن رہیں، اللہ ہی کی بات کرتا رہے گا. اس کا ظاہر اور باطن سیم رہے گا، وہ جو بول رہا ہے اس سے اچھا وہ گھر میں رہے گا. آپ اس کی مجلس میں آپ پہنچیں گے، حضرت بیان کرتے وقت بھی اتنے اچھے دکھے نہیں، لیکن انہوں پرسنلی اس سے اچھے ہیں. یہ ہے معرفت. معرفت کا کیسا رہے گا؟ اس کے پاس بات کریں گے تو آپ کو دنیا کے سارے غم چلے جائیں گے. وہ ہم نے دیکھے ہیں معرفت کے لوگوں کو، لیکن الگ بات ہے. تو وہ عابد کہہ رہے ہیں میں عبادت تو کر رہا ہوں، مجھے عشق چاہیے، وہ عشق کا سجدہ چاہیے. سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، سمجھ کر جو نشہ چڑھتا ہے اس نشے کی عبادت کا مزہ چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، دعا کرتے ہیں اے اللہ یہ بندہ 80 سال تیری عبادت کیا، اسے تو معرفت اور عشق کی رتی برابر دے دے. رتی مانگ رہے ہیں. چلے گئے عیسیٰ علیہ السلام دوسرے کام سے. کئی دن کے بعد واپس آئے تو نہ وہ ندی ہے، نہ وہ باغ ہے، نہ وہ آدمی ہے. عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں یا رب یہ کیا ہوا؟ وہ آدمی کہاں ہے؟ ندی کہاں ہے؟ باغ کہاں ہے؟ اللہ کہتا ہے عیسیٰ تم نے تو دعا کی تھی کہ اسے میں معرفت کا دے دوں، تو معرفت کا رتی جسے ملتا ہے اس کے پاس سے میں ساری دنیا لے لیتا ہوں. پوچھتا ہے اللہ آپ عیسیٰ تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں اللہ. اس وادی کے اندر جاؤ. وادی کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے بیچ کا راستہ. اس وادی میں جا کر دیکھو وہ کہاں بیٹھا ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام جا کر دیکھتے ہیں تو آدمی آسمان کو دیکھ رہا ہے، جیب اس کی لٹک گئی ہے، آنکھ اس کی وہاں پر کھڑی ہوئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام جا کر اسے بلاتے ہیں اے بندے اے بندے اے بندے، کچھ دیکھتا نہیں. اللہ کہتا ہے اسے اگر تم پکڑ کر جھنجھوڑو گے تو بھی تم کو نہیں دیکھا، کیونکہ اس کو میری معرفت کا ایک رتی معلوم ہو گیا. یہ سب الگ باتیں ہیں، لیکن یہ باتیں بتا دوں وہ ٹھکانے والے بہت سے ہیں. اب جو ہیں اچھے ہیں، جتنا سمجھ میں آتا صحیح سے کیجئے، اللہ چاہے تو انشاءاللہ دے دے گا. شریعت مصطفیٰ نہ چھوڑیں، ڈبہ بنا لے کر نہ بیٹھیں. معرفت بگو ڈبے بنا لے کو بیٹھیں گے. معرفت کہتے ہو یہ ڈبہ وہ ڈبہ، کیا با ہے کاما، استغفر اللہ. تو کیا کی ڈبہ با، کوسا کی ڈبہ. تو اللہ تبارک ولیمحقل، تو اللہ تبارک و تعالی یاد رکھیں جتنا آپ اللہ سے قریب ہوں گے اتنا آپ کے پاس سے دنیا اللہ لے لے گا. تب کا تب ہمارے دھیان میں کیا آتا ہے با نکو اللہ سے قریب. یا زندگی اچھی ہے حضرت، گاڑی ہے چلانے کے واسطے، ایکٹیوا ہے، بیڈ میرا اچھا بیڈ ہے، فین کے نیچے سوتا میں، وہ اے سی بھی ہے، گرمی میں اے سی آن کر لیتا، ٹھنڈ کے دنوں میں بلینکٹ اوڑھ لیتا، ہیٹر بھی ہے گھر میں برابر، پانی گرم کر کو میں اوڑھ لیتا، دوا بھی برابر، پورا برابر ہے حضرت. وہ معرفت پورا نکو حضرت. جب مریں گے نا تب معلوم ہوں گے کیا کھوئے زندگی میں.
ارے رے یہ پانے کے لیے زندگی جینی تھی، میں وہ میرے گھر میں میرا دوا کا ڈبہ، میرا پلنگ، میرا اے سی، میرا یہ، میری گاڑی، میری بیوی، میرا نواسا، میرا برتھ ڈے کیک، میرا ایسا گزار کو آگا نا میری زندگی، مجھے کیا بننا تھا، میں کیا کر کے آ گیا، سوچیں گے زندگی۔ تو یہ معرفت جو اللہ سے، معرفت کا تو آپ وہ ٹھکاتے سو پیراں کے حضرت ہمارے پیر صاحب کو کہیں کو بولے جی ٹھکاتے سو پیر کو بولا تو تمہیں کیوں تمہارے پیر کو اس میں لے کر آ گئے؟ اب آپ لوگوں کو بولے یہ سب ٹھکاتے سو حضرتاں کو تو میرے بارے میں سوچیں گے؟ نہیں، آج بہت سے چور عالمہ ہی بولتے یاسین کو غصہ آنگا ہمارے وسیم حضرت کو کہیں کو تمہیں بولے، تب تو یاسین مجھے چور حضرت سمجھ کو بیٹھے ہی سو، سمجھ میں آتا با؟ حافظاں پورے آج کل کے حافظاں خراب قرآن پڑھاتے، بولتے ہی مجاہد بولے وسیم بھیا کو کہیں کو تمہیں ایسا بولے، تب تو وسیم بھیا کو ایسا سمجھ کو بیٹھا ہے، تمہیں بولا فراڈ پیر بولا تو تیرے پیر کو کہیں کو سمجھتا ہے، تو تیرے پیر کو میں فراڈ نہیں سمجھا، تیرے پیر کو تو فراڈ سمجھ کو بیٹھا ہے۔ ابھی کیا با سمجھاؤں میں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں، معرفت کو بہت دھوکہ دینا، اس لیے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو یوٹیوب والے بھی کہتے بھی یا تو بھائی معرفت کے آدمین کا بیان نہ کو سنو ایسا بولیں گے، یا نہیں تو ہو بھائی بولے سو برابر بھائی انہوں کالے کپڑے پہن کو بالاں پورا کنگئی نہیں کر کو تھے نا، انہوں بولے سو باتاں جنہوں بھی بولتے ہیں دیکھو وہ چلے گے تو میں کیا کروں، کالے کپڑے تبھی پہنو، پیلے کپڑے تبھی پہنو، نیلے یہ بھی کیا کہ کالا ہے، نماز پڑھتے کیا دیکھو، ماں باپ کی خدمت کرتے کیا دیکھو، قرآن سے بات کرتے کیا دیکھو، سنت نبوی سے بات کرتے کیا دیکھو، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں زبان پر آتی کیا دیکھو، یہ دیکھ کر جاؤ۔